अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहूर रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका होस्ट वकार असलम। और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा, तीसरा अशरा जो कि मगफिरत का अशरा है, वो शुरू हो चुका है और मगफिरत के अशरे में ताक रातें भी बीत रही हैं। तो हम जानेंगे अल्लामा मुफ्ती आबिद साहब से कि रमज़ान के आखिरी अशरे की मगफिरत की क्या फजीलत है और किस तरह से मुनाजात करें और अपने रब को पा लें। जी लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारी खुश नसीबी कि हम इन मुबारक लम्हात में अपनी जिंदगी के ये सांसें ले रहे हैं। जी जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा करोड़ एहसान कि उसने हमें रमजान शरीफ में जिंदगी में एक बार फिर मौका इनायत फरमाया। और अब रमजान चूंकि हम करीब करीब हमसे रुखसत हो रहा है इस मुबारक घड़ियाँ, तो अभी आखिरी जो अशरा है और बिलखुसूस आज जो है वो 27वीं की शब भी आ रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में लाखों लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है और इसके शहरी और इफ्तार में लाखों लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उन खुश नसीबों में फरमाए। तो सबसे बड़ा वजीफा तो आज के दिन इस्तिग़फ़ार का है। जब अल्लाह ताला से जो है वो हम माफी मांग लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ कर देगा तो फिर सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो असल जड़ ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का हदिया पेश करें। ये दो वजीफे आज के लिए सबसे बड़े हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें और साथ में इस्तिग़फ़ार करें। अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से मुस्तहब बातें आपने बताई कि ये वज़ाइफ किए जाएं, तो कोरोना की मुज़ी वबा भी है और लोग किस तरह से बाजारों में निकल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ईद से पहले जो चांद रात आती है जो कि शब जायजा कहलाती है, उसको किस तरह से गुजारना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि इस बार तो हमें शॉपिंग करनी ही नहीं चाहिए, हमें मार्केट्स में जाना ही नहीं चाहिए कोरोना की वबा से एहतियात करते हुए भी। लेकिन उस बड़ा पॉइंट ये है कि जो माशी सूरत हाल पैदा हो गई है लॉकडाउन की वजह से, पिछले साल तक जो लोगों की मदद करने वाले थे आज वो बेचारे खुद हाथ फैलाकर मदद के तालिब हैं। अब वो घर संभल नहीं रहे हैं और ऐसे मौके पर अगर जो है वो ये वाला काम किया जाए कि हर बंदा इसी रेस में लग जाए कि जी नए कपड़े भी लेने हैं, नए जूते भी लेने हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि अमीर लोगों को इस बार ऐलान करना चाहिए कि हम भी गरीब लोगों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस बार नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ये हमें एक मुहिम चलानी चाहिए और हम ईद के मौका पर जो है वो पुराने कपड़े धुले हुए इस्त्री किए हुए पहनेंगे और नए कपड़े हम नहीं पहनेंगे। ये जब एक मूवमेंट शुरू होगी तो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी अजियतों से बच जाएंगे, खासकर कोरोना की बीमारी भी फैलने से बच जाएगी। दूसरा ये है कि वो जो गरीबों का दिल टूटता है, जो बेचारे चप्पल नहीं ले सकते हैं, जो लोग बेचारे जो है वो कपड़े नहीं ले सकते हैं, वो जब इन लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं हसरत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के दिल भी टूटने से बचाए जाएं, ठीक है ना। तो और उसके लिए हमें ये मुहिम शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट। सेकंड ये है कि लैलतुल जायजा इसको कहते हैं हदीस पाक में, ये ऐसी रात होती है, इनाम की रात होती है। यूँ समझिए दूसरे माना में कि सैलरी डे है ये, तो मतलब इस दिन आपको सैलरी दी जाएगी जो आपने पूरा महीना वर्किंग की है। तो अब वो वर्किंग में हम जो है वो सैलरी लेने के बजाय जो है हम बाजारों में घूमना फिरना शुरू हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो है वो इतने प्यार से बनाया है और इतने इज्जतों वाला ताज अशरफुल मखलूकात बनाकर हमारे सर पर सजाया है। अब वो हमें हर अमल के बदले में बहुत नेकियां देना चाहता है। वो चाहता है हम जन्नत में जाएं, हम दोज़ख से बच जाएं। इसीलिए तीनों अशरों में जो है ना वो एक अशरे का नाम रहमत और रहमत रख दिया, दूसरे अशरे का नाम जो है मगफिरत ही मगफिरत रख दिया, मतलब हर सूरत में हमें बचाना है उसमें। और तीसरे अशरे का नाम जहन्नम से आजादी रख दिया, इत्क़ुन मिनन नार। तो अब जो है वो उसके बाद फिर ये करने के बाद आखिरी वाली जो रात है उसका नाम हदीस पाक में लैलतुल जायजा रख दिया, सैलरी डे रख दिया कि भाई अब जिसने कमाई की है ना आ जाओ तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। तो उसमें ये है कि
لوگ جو ہے وہ اتنے جو پورے مہینے میں جن کی بخشش ہوتی ہے اتنے لوگوں کو اس ایک رات میں اللہ رب العزت بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ معافی مانگنے والا تو ہونا چاہیے نا, معافی نہیں مانگتے لوگ, کیا کریں. جی اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. آمین آمین ثم آمین. علامہ صاحب, میں آپ کا ٹیلی ویژن پہ شو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے جب گفتگو کی اور جرأت مندانہ اور غیورانہ انداز اپنایا اور امت مسلمہ کی ترجمانی کی, تو اس پر تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پے در پہ ختم نبوت پر وار کیے جاتے ہیں, تو اس پر کیا لائے عمل حکومت وقت کو اپنانا چاہیے؟ کبھی ٹیلی ویژن پر کوئی اشتہار نشر ہو جاتا ہے, کبھی مضموم کوششیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں, تو ان کو کلا کما کس طرح ممکن ہے؟ اصل میں یہ تو ایک شیطان سے جنگ ہے جو شاید قیامت تک جاری رہے گی اور شروع سے جاری ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کون سی طرف ہے. جی جی. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, ان کی پارٹی میں ہے, تو ان کو مبارک ہو. اور اگر وہ دنیاوی مفاد کے تحت جو ہے وہ کسی ایسی پارٹی میں ہے جو گستاخوں کو سپورٹ کر رہی ہے, قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے, یا پھر جو ہے وہ ان کے حقوق کی بات کر کے جو ہے وہ خود اسلام سے باہر چھلانگ لگا رہے ہیں, تو ان کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. اب ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھایا جائے تو سمجھ جاتے ہیں, تو ہم تو ان کو دعوت فکر دیتے ہیں, اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں کہ بھائی آؤ بھائی, آپ کا دین ہے, آپ کا مذہب ہے, آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے ان کی عزت کی بات کرو. پھر جو ہے مطلب دوسرے معنی میں یہ سمجھیں کہ اب ہمارا گھر ہے اور ہمارا باپ ہے, ہم اپنے باپ کی جگہ پہ کسی اور کو باپ بولنا شروع کر دیں تو ہمارا باپ ہی ہم کو جو ہے نا وہ مار مار کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دے گا. تو اب وہ یہ دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ ختم نبوت جو ہے میرے آقا علیہ السلام پر ہو گئی, اب کوئی نیا نبی بنا کے لے آئے. بالکل. تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو مار مار کے جو ہے نا جہنم کے وہ آخری گڑھے میں ڈال کے ایندھن بنائے گا. جی, اس پر آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور آپ ماشاءاللہ ڈٹے رہے, اور جس طرح سے آپ نے تحریک لبیک کون ہوتا ہوں اس کے اوپر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. کوئی جو ہے کوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے جس نے کبھی اسکول بھی نہیں دیکھا, جو بالکل جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو, تو وہ بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور پیرا دینے کو تیار ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو کرین کے تھرو بلڈوز کیا, تحریک لبیک پاکستان چوتھی بڑی جماعت بن گئی الیکشن میں ووٹ لینے کی. آپ نے فیصل وابڈا کے اگینسٹ کانٹیسٹ کیا اور بڑا مقابلہ کانٹے دار کیا. تو یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ اس قادیانیت کے فتنے کے اگینسٹ اگلا لائے عمل کیا ہے؟ نہیں, تحریک لبیک سے میں نے الیکشن تو لڑا تھا, لیکن اب ان کی پالیسی میں نہیں ہوں. یہ ان کی مجلس شورا سے سوال کیا جائے, وہی بتا سکتے ہیں بہتر. ہم جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی پلیٹ فارم میسر آئے گا ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. تحریک لبیک اچھا پلیٹ فارم ہے, لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی قیادت مخلص ہے, لیکن میں چونکہ ان کی تنظیمی ذمہ داری پر نہیں ہوں, اس لیے میں اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا. جی علامہ صاحب, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان الکریم میں تمام عبادات وہ خشوع و خضوع دیکھنے میں آتا ہے جو پورا سال نہیں آتا, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو کہ وہ کس طرح سے رمضان کو ایک ورکشاپ گردانتا ہوں میں جو کہ آپ کو صحیح ڈگر ڈالتا ہے, تو رمضان ایک مہمان ہے, ایک رحمت ہے پروردگار کی, تو رمضان کو کس طرح سے عملی نمونہ بنا کر ہم پورا سال گزاریں تو ہمارے اعمال اور ہماری قبولیت ممکن ہو پائے گی؟ بس یہ ہے کہ رمضان مبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیا گیا گولڈن چانس ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش پورا سال ہی رمضان کا مہینہ رہے. سبحان اللہ. تو خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں, اور نصیب لوگ وہ ہیں جو اس کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں. ہمیں جو ہے اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے, بڑا رؤوف رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش محبت کرے. جی سبحان اللہ. علامہ صاحب, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا
کہ جو زندیق قسم کے لوگ تکفیریت پھیلاتے ہیں اور اس تفریت میں پورے ملک کو ڈال دیتے ہیں، تمام اصحاب رسول، تمام اہل بیت ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو، تو باقیوں جو ابھی تکفیری سوچ رکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم نے لوٹن جعفری کو یہ کہا کہ تم محبت کی بات کرو، اور سبھی لوگوں کو کہا کہ محبت کی بات کرو، لیکن جو ہے وہ عظمت صحابہ کی بات کرو، عظمت اہل بیت کی بات، عظمت رسول کی بات کرو. لیکن لوٹن جعفری صاحب جو ہے وہ کسی اور ڈگر پہ چل رہے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہے ان کی باتوں کے کلپس کاٹ کاٹ کے ایسا انتشار اور فرقہ واریت پھیلا رہے تھے، جس پر اس سے وضاحت طلب کرنا ضروری تھی کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. جب ہم ان سے سوال کر رہے تھے تو میں نے فیس بک پہ درخواست دی ہے، لیکن آپ اپنا موقف سے بتائیے کہ آپ کے نزدیک صحابہ اکرام علیہ رضوان کی توہین کرنا حرام ہے یا نہیں ہے. اس کا جواب ہی وہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. ہاں، تو وہ پھر اصل میں ان کا نصیب نہیں تھا. اللہ رب العزت پاک لوگوں کا ذکر بھی پاک لوگوں سے ہی کرواتا ہے، ناپاک لوگوں سے نہیں کرواتا. سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کا ذکر جو ہے وہ ان کے نصیب میں رکھا ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے نا وہ اقرار یہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین حرام ہے، اور رضی اللہ حرام. یہ اچھا. اور حضرت امیر معاویہ وہ کاتب وحی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جو کہ جن کی جو صاحبزادی تھیں وہ رسول اللہ کی زوجہ کہلائیں اور امت کی ماں کہلائیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ جو ہذیان بکتے ہیں اس پر بھی ان کو غور و فکر کرنی چاہیے. سیدنا ابو سفیان کے بارے میں اور امیر معاویہ کے بارے میں ہمارا وہ موقف ہے جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا موقف ہے. اور جب اسلام لے آئے تو بات پچھلی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. اسلام جو ہے وہ تمام گناہوں کو، تمام غلطیوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اب وہ پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. بالکل. وہ یہ کچھ گستاخ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں. تو اگر اس اصول پر چلا جائے تو پھر تو کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت باقی نہ رہے گی. پھر تو سب جو ہے وہ پرانی بات فرمائی آپ نے. تو اس لیے جو ہے وہ پچھلی اس بات کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. اور جب میرے آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے تو اب وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سب کی عزت ہم پر لازم ہے اور ان سب کی تکریم ہم پہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. تھینک یو. اللہ حافظ.